اردو ناول زون میں خوش آمدید۔ ہم پڑھ رہے ہیں گلِ دشت سیزن 2 از قلم شیخ زادی، اور آج ہم پڑھیں گے ایپیسوڈ نمبر 14۔ وہ کون تھا؟ پہلی دفعہ زندگی میں مجھے کوئی سایہ نظر آیا، اتنے سال بعد۔ اب کیوں؟ جعفر شاہ سوچوں میں محو خود سے سوال کر رہے تھے۔ کہیں میرا ایمان کمزور تو نہیں ہو گیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے قول اور عمل میں تضاد آ گیا ہے، یا میں جو علم میرے پاس ہے اس کا صحیح استعمال نہیں کر رہا؟ ایسا کیوں ہوا کہ مجھے وہ دکھ گیا؟ جعفر شاہ ایک طرف خوش تھے کہ ان کا برسوں کا خواب پورا ہوا تھا، اور وہیں پریشان بھی تھے کیونکہ انہیں کہیں نہ کہیں اس بات پر بہت فخر تھا کہ ان کا سامنا کرنے کی جنات میں ہمت نہیں۔ ابھی وہ اپنی سوچوں میں الجھے ہوئے ہی تھے کہ ان کے کمرے کا دروازہ ناک ہوا۔ ایک نظر گھڑی میں وقت دیکھتے وہ اٹھے اور دروازے کو کھولا۔ روحان بیٹے، خیریت؟ روحان کو دروازے پر کھڑا دیکھ انہوں نے اسے جگہ دیتے ہوئے پوچھا۔ جی تایا جان، دل گھبرا رہا تھا تو سوچا بابا کے پاس ہو آؤں۔ دیکھا تو بابا علینا کے ساتھ سو رہے تھے، پھر میں نے سوچا کیوں نہ آپ کے پاس آ جاؤں۔ روحان نے تھکے تھکے انداز میں کہا اور سیدھا کمرے کے اندر چلا آیا۔ بہت اچھا کیا بیٹا یہ تو، جعفر شاہ نے چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا اور دروازہ بند کرتے ہوئے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ الجھ گیا میں، روحان نے مختصر سا کہا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سامنے موجود شخص کے لیے اس کے اتنے الفاظ بھی بہت ہیں۔ تو سلجھا لو خود کو۔ جعفر شاہ کا لہجہ پرسکون تھا۔ کیسے؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میں ایک سادہ سا لڑکا ہوں جو سادگی سے زندگی گزارنا چاہتا ہے، نہ میں چلاکیاں جانتا، نہ ہی کسی سے بدلہ لینا جانتا۔ عام لوگوں کی طرح میں بھی قانون سے مدد مانگ سکتا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں قانون بھی میری طرح ہی بے بس ہے۔ روحان کا لہجہ ہار ماننے والا تھا۔ کس نے کہا تم عام ہو اور کس نے کہا تم بے بس ہو؟ جعفر شاہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، جس طرح وہ بچپن میں اس سے بات کرتے تھے بالکل اسی طرح۔ میں کر ہی کیا سکتا ہوں؟ اس نے میرے ہر اپنے کو نقصان پہنچایا، کیا میں اسے روک پایا؟ کیا میں اسے اس کے کیے کی سزا دلوا سکا؟ نہیں نا۔ یہ بے بسی مجھے تڑپا رہی ہے، میرا دل ایسا لگ رہا ہے جیسے اندر سے جل رہا ہے۔ روحان کی آنکھیں بھیگنے لگی تھی۔ تم دعا کر سکتے ہو، اللہ سے مدد مانگ سکتے ہو۔ مجھے نہیں پتا کہ تم کس کی بات کر رہے ہو، لیکن میں ایک بات جانتا ہوں کہ ایسا کوئی فرعون نہیں جس کے لیے اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو نہ بھیجا ہو۔ بس اس کی ذات پر یقین ہونا چاہیے۔ اگر وہ موسیٰ تم نہیں ہو تو ضرور کوئی اور ہوگا، لیکن ہوگا ضرور۔ جعفر شاہ کی آنکھوں میں امید دیکھ روحان کا دل ڈوب کر ابھرا جیسے نہ جانے کیا مل گیا ہو۔ یہ شیاطین کی جنگ نہیں ہے تایا جان کہ ایمان سے جیتی جا سکے، یہ انسانوں کی جنگ ہے، اور اسے جیتنے کے لیے ایمان کے ساتھ طاقت بھی ضروری ہوتی ہے۔ روحان کے دل میں اداسی تھی جو کہ اس کے الفاظوں سے صاف ظاہر تھی۔ دل میں ایمان ہونا چاہیے، طاقت تو ساری کی ساری اس بادشاہ کی ہے، وہ جسے چاہے جیسے چاہے عطا کر سکتا ہے۔ کیا تم غزوہ بدر کو بھول گئے؟ جعفر شاہ کے چہرے پر سکون ہی سکون تھا۔ تم یہ مت سوچو کہ تم نہیں کر سکتے، بلکہ یہ سوچو کہ وہ سب کر سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ تم سے یہ کام لینا ہی نہیں چاہتا ہو، اور ہو بھی سکتا ہے جس وقت وہ تم سے کام لے اس وقت تمہیں اسباب سے نواز دے۔ ایمان کے ساتھ کوشش کرتے رہو اور اپنے رب سے مدد مانگنا نہ چھوڑو، کیونکہ اگر اس نے چاہا تو ساری دنیا کو تمہارے قدموں پر لے آئے گا، وہ اس بات کی قدرت رکھتا ہے۔ جعفر شاہ نے آسمان کی جانب انگلی اٹھاتے ہوئے کہا، کتنی پر امید باتیں کرتے ہیں نا آپ، ایسا لگتا ہے کچھ غلط ہوگا ہی نہیں، سب اچھا ہی ہوگا۔ روحان نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا، البتہ اس کی آنکھوں میں پریشانی ابھی بھی برقرار تھی۔ اللہ کی مدد کے طلبگار کبھی نا امید ہو ہی نہیں سکتے۔ مشکلات آتی ہیں لیکن مومن کے ایمان کو بڑھاتی ہیں اور گناہ گار کے گناہوں میں اضافہ کرتی ہیں۔ چاہے مشکلیں حل ہوں نہ ہوں، چاہے برائی جیتے یا ہارے، یہ دنیا ایک دن اپنی تمام تر برائیوں اور اچھائیوں کے ساتھ ختم ہو جائے گی، اور اس دن چاہے برائی کتنے ہی ہاتھ پاؤں مار لے وہ چھپ نہیں سکے گی، اور اس دن کا فیصلہ کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ بس امید اچھی رکھو، اگر تم اس دنیا میں کامیاب نہ بھی ہوئے تو آخرت کی کامیابی تمہاری ہی ہوگی۔ بس تمہیں راہ راست پر چلتے رہنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ جعفر شاہ نے اٹھ کر سائڈ ٹیبل سے پانی کا جگ اٹھایا اور گلاس میں پانی ڈالا اور روحان کی جانب کیا۔ روحان کی آنکھیں تر تھی، اس نے وہ گلاس اپنے ہاتھ میں لیا اور پھر پانی پینے لگا۔ آہستہ آہستہ پانی کے ساتھ اس کی فکر، اس کی پریشانی چھٹنے لگی تھی۔ جعفر شاہ کی باتیں تھی ہی ایسی کہ چاہے کتنا ہی غم کیوں نہ ہو، ایک جھٹکے میں سب جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا تھا۔ ایک ماہ بعد پورے کورٹ روم میں سناٹا سا چھایا ہوا تھا، ہر ایک کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ ایک طرف کٹہرے میں اورحان تھا جو کہ آنکھوں میں بے انتہا غصہ لیے اپنے سامنے والے کٹہرے میں موجود شخص کو دیکھ رہا تھا جو کہ کوئی اور نہیں حریم تھی۔ وہ بالکل خاموش لال آنکھیں لیے جج کو دیکھ رہی تھی۔ جب سے وہ کورٹ روم میں آئی تھی اس نے ایک بار بھی اورحان کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ تم اس حریم
کیا آپ کورٹ کو بتائیں گی آپ کا مسٹر اورحان کے ساتھ رشتہ کیا ہے؟ شاہویز نے یہ کہتے ہوئے ایک نظر اورحان کو دیکھا جو کہ ان دونوں کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ میرے ہسبینڈ ہیں، حریم نے جواب دیا، لہجہ بالکل صفاق تھا۔ کیا یہ بات سچ ہی ہے کہ جب گولی چلی تو بندوق آپ کے ہاتھ میں تھی نہ کہ اورحان کے ہاتھ میں؟ شاہویز نے اگلا سوال کرتے ہوئے حریم کی آنکھوں میں دیکھا۔ اسے ڈر تھا کہ حریم کہیں مکر نہ جائے۔ جی، اس وقت بندوق میرے پاس ہی تھی، اورحان تو اس وقت پیچھے سے آئے تھے، حریم نے بنا جھجکے قبول کیا۔ حریم، اورحان نے اسے روکنا چاہا لیکن جج کی طرف سے وارننگ ملتے ہی وہ چپ ہو گیا۔ کیا یہ سچ ہے کہ پولیس کو جائے حادثہ پر آپ نے ہی فون کر کے بلایا تھا؟ شاہویز نے اگلا سوال کیا۔ جی، میں نے ہی فون کیا تھا کیونکہ شفق سے مجھے کسی اچھے کی امید نہیں تھی، اور جب میں وہاں پہنچی تو وہ اپنے سر پر گن تانے کھڑی تھی۔ یہ کہتے ہوئے حریم نے ایک بار بھی پلکیں نہیں جھپکی تھی۔ تو کیا اس نے خود پر گولی چلائی؟ شاہویز نے اگلا سوال کیا۔ وہ چلانے ہی لگی تھی کہ میں نے اس سے گن چھین لی، جس کی وجہ سے 2 فائر ہوئے، ایک فائر گلدان میں جا کر لگا جبکہ دوسرا فائر چھت پر، اور پھر میں نے گن چھین لی۔ حریم نے کس کر کٹہرے کی لکڑی پکڑی ہوئی تھی جسے صرف اس وقت حال میں موجود اورحان نے ہی نوٹ کیا تھا۔ صرف اس کے ہاتھ اس وقت اس بات کا ثبوت دے رہے تھے کہ وہ کتنی ڈری ہوئی ہے، اورحان بس یک ٹک اس کے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ یہ رپورٹس دیکھیں جج صاحب، 2 گولیوں کے ٹریس شفق کے گھر سے برآمد بھی ہوئے ہیں، ایک گلدان میں اور ایک چھت پر۔ مطلب مس حریم جو بھی کہہ رہی ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ شاہویز نے جج کے پاس کچھ کاغذات کرتے ہوئے کہا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ثبوت کے حساب سے کہانی بنائی گئی ہو۔ اتنے عرصے سے یہ کیوں چپ تھی؟ کیا یہ خود کو بچا رہی تھی یا یہ اب اپنے شوہر کو بچا رہی ہیں؟ پروسیکیوٹر نے ایک دم کھڑے ہوتے ہوئے کہا، جسے جج نے اسی وقت چپ کرا کر بٹھا دیا۔ بات بالکل صحیح ہے شاہویز صاحب، یہ اتنے عرصے سے چپ کیوں تھی؟ انہوں نے کسی بے گناہ کے اوپر الزام آخر کیوں لگایا؟ جج نے سوال کیا۔ کیونکہ انہیں یہی لگتا تھا کہ گولی اورحان نے چلائی ہے۔ شاہویز کی بات سنتے ہی اورحان اور حریم نے ایک ساتھ اس کی جانب دیکھا جو کہ کمال مہارت سے اب کہانی گھڑ رہا تھا۔ مطلب؟ جج نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں باہم ملاتے ہوئے پوچھا۔ مطلب میرے اس ثبوت سے صاف ظاہر ہے۔ شاہویز نے مزید کاغذات جج صاحب کے سامنے کیے۔ یہ اس گن کی فورینسک ہے جو کہ حریم کے ہاتھ میں تھی، اس پر شفق کی انگلیوں کے نشان بھی موجود ہیں اور حریم کے بھی، لیکن جو بات الگ ہے وہ یہ کہ اس میں سے صرف 2 گولیاں ہی چلی۔ گولی چلتے وقت یہ گن میری کلائنٹ کے ہاتھ میں ضرور تھی، لیکن یہ گن انہوں نے چلائی نہیں تھی بلکہ گولی کہیں اور سے چلی جس کے بارے میں انہیں خود معلوم نہیں تھا۔ ظاہر سی بات ہے، عام انسان نہیں جانتا کہ گولی کیسے چلتی ہے، انہیں یہی لگا کہ گولی ان کے ہاتھ سے چلی، لیکن یہ سب محض ایک شک تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سوچتی، پیچھے سے اورحان بھی آ گئے۔ چونکہ ان کو معلوم نہیں تھا تو ایک خیال یہ بھی آیا کہ شاید گولی پیچھے سے چلی۔ اب جب کہ پیچھے میرے دوسرے کلائنٹ تھے تو شک ان پر ہی گیا، لیکن موقع واردات پر ایک اور گن نہیں ملی جس سے یہ ثابت ہوا کہ گولی اورحان نے چلائی ہے۔ شاہویز نے اپنی بات مکمل کی اور پھر پروسیکیوٹر کی جانب دیکھا جیسے اسے کسی سوال کی پیشکش کر رہا ہو۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اورحان نے وہ گن چھپا دی ہو، پروسیکیوٹر نے سوال کیا۔ اگر ایسا ہے تو ثبوت کہاں ہے؟ کورٹ میں ہو سکتا ہے کی بنیاد پر کیس نہیں جیتے جاتے، البتہ میرے پاس ایک ثبوت ضرور ہے۔ شاہویز نے ایک اور کاغذ اٹھاتے ہوئے ہوا میں لہرایا۔ یہ وہ رپورٹ ہے جو پولیس نے خود بنائی ہے، جس کے تحت گولی کے چلنے کا وقت 4:40 ہے، جبکہ پولیس کے موقع واردات پر پہنچنے کا وقت بھی اتفاق سے 4:42 ہے۔ اب 2 منٹ میں وہ کتنی دور گن چھپا سکتا تھا؟ اور ایک اور بات، اورحان کو شفق کے گھر میں گھستا ہوا پولیس نے خود دیکھا تھا، تو کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ وہاں پہلے سے تھا۔ شاہویز نے پورے سٹائل میں کہا اور اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسٹر اورحان نے آج تک یہ بات کہی کیوں نہیں کہ انہوں نے گولی نہیں چلائی ہے، بلکہ پولیس کے سٹیٹمنٹ کی مانی جائے تو انہوں نے اپنا جرم خود قبول کیا تھا۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے قابل دوست اپنے کلائنٹ کو بچانے کے لیے ایک بہترین سی کہانی گھڑ رہے ہیں؟ پروسیکیوٹر نے شاہویز کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ جج صاحب، پروسیکیوٹر صاحب سے کہیے کہ ثابت کریں ثبوتوں کی نظر میں کہ گولی میرے کلائنٹ نے چلائی ہے، شاہویز نے پورے سٹائل سے اٹھ کر کہا اور اپنا کوٹ جھاڑتے ہوئے واپس بیٹھ گیا۔ کسی بھی فرد کا اپنا جرم قبول کر لینا اس کے خلاف سب سے بڑا ثبوت ہوتا ہے، اور مسٹر اورحان نے خود اعتراف جرم کیا ہے پولیس کے سامنے۔ پروسیکیوٹر نے یہ کہہ کر اپنی ٹیبل سے فائل اٹھائی اور جج کے سامنے رکھ دی جس میں اورحان کا سٹیٹمنٹ موجود تھا۔ یہ سنتے ہی اویس شاہ نے بے ساختہ زاویار کی جانب دیکھا۔ زاویار نے انہیں پرسکون رہنے کا اشارہ کیا۔
अभी वो कर ही क्या सकते थे, कुछ भी हो सकता था, लेकिन उम्मीद फ़िलहाल सबको अच्छे की ही थी। तो फिर चले ये भी देख लें। शाहवेज़ उठा और जज के सामने कुछ कागजात और तस्वीर रखीं। ये क्या है? जज ने सवाल किया। ये वो ऑफिसर हैं जिन्होंने ओरहान से तफ्तीश की थी। इन तस्वीर में आप देख सकते हैं कि वो किसी से पैसे ले रहे हैं, और इन कागजात में आपको इन ऑफिसर्स की छुपी हुई मालियत का अंदाज़ा भी हो जाएगा। इनके करप्ट होने का इस केस से क्या लेना देना जज साहब? ओरहान ने खुद कबूल किया है। हम यहाँ ओरहान की सुनवाई कर रहे हैं या फिर इन पुलिस अफसरों की? प्रोसिक्यूटर ने उलझन भरे अंदाज में कहा। तो क्या आप वहाँ मौजूद थे उस वक्त जब ओरहान ने कबूल किया था, या कोई और? शाहवेज़ ने आंखों में बल लाते हुए सवाल किया। ये कैसा सवाल है जज साहब? प्रोसिक्यूटर झींपा। जो भी कहना है सीधे सीधे कहें, यूँ अदालत का वक्त ज़ाया नहीं करें। जज ने शाहवेज़ की जानिब वार्निंग देने के अंदाज में कहा। मैं बिल्कुल अदालत का वक्त ज़ाया नहीं कर रहा जज साहब, बल्कि ये बताना चाहता हूँ कि जब ये झूठे एतराफ़ का ड्रामा हुआ उस वक्त उस कमरे में इन दोनों पुलिस ऑफिसर्स के अलावा कोई दूसरा मौजूद नहीं था। और ऐसा क्यों था कि बयान को किसी दूसरी सूरत में रिकॉर्ड भी नहीं किया गया? दरअसल वो पैसे किसी और वजह से इन अफसरान को नहीं दिए गए थे, बल्कि ये झूठा इल्ज़ाम लगाने के लिए दिए गए थे। मेरे क्लाइंट पहले दिन से खामोश हैं। जुल्म तो ये था कि इनके केस की सुनवाई भी 1 साल बाद हुई। शाहवेज़ ने एक काटदार नज़र प्रोसिक्यूटर पर डाली और अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया। इस बात का क्या सबूत है कि वो पैसे इन दोनों ने ओरहान के केस के लिए ही लिए थे? प्रोसिक्यूटर ने सीधा सवाल किया। मेरे पास इस बात का तो कोई सबूत नहीं, लेकिन इस बात का ज़रूर है कि मेरे क्लाइंट ने कोई इतराफ़ जुर्म नहीं किया। शाहवेज़ पूरे स्टाइल से दोबारा उठा। और वो क्या है? प्रोसिक्यूटर के चेहरे पर चमक आई, क्योंकि ये बात वो जानता था कि ओरहान ने खुद सब कबूल किया है। यहाँ वो मुतमईन था। खुद ओरहान साहब? शाहवेज़ ने बाआवाज़ बुलंद कहा। ओरहान साहब, क्या आपने उस रोज़ गोली चलाई थी? शाहवेज़ ने ओरहान की आंखों में देखते हुए सवाल किया। नहीं, जब मैं हाल में दाखिल हुआ तो गोली चल चुकी थी। शफक ज़मीन पर थी, जबकि हरीम बेहोश होने ही वाली थी, तो मैंने भागकर उसे पकड़ा, ओरहान ने जवाब दिया। आपको वहाँ किसने बुलाया? प्रोसिक्यूटर ने सवाल किया। मुझे वहाँ किसी ने फ़ोन करके बुलाया था। कौन, मैं उसे नहीं जानता और जानने का मौका भी नहीं मिला। ओरहान ने बिल्कुल सच बताया। इतने अरसे से झूठा इल्ज़ाम कबूल करके उसे इसी की आदत हो गई थी। आज सच सबके सामने बयान करने में उसे अजीब सा लगा। तो आपने ये सब बात पुलिस को क्यों नहीं बताई? क्या वजह थी इतने अरसे पुलिस को गुमराह रखने की? प्रोसिक्यूटर ने सवाल पर सवाल किया। जज साहब, सबूत आपके सामने है कि मेरे क्लाइंट और इनकी बीवी में से किसी ने भी मिस शफक को मारने की कोशिश नहीं की है। लिहाजा क्यों और कब के सवालात से अदालत के वक्त को ज़ाया नहीं किया जाए तो बेहतर होगा। प्रोसिक्यूटर साहब को चाहिए कि असली कातिल का पता लगाए, ना कि मेरे क्लाइंट से ये पूछे कि उन्होंने ये सब क्यों नहीं बताया, क्योंकि उनको खामोश रहने का हक खुद कानून ने दिया हुआ था। प्रोसिक्यूटर साहब इतनी सी बात भी नहीं जानते। शाहवेज़ ने तंजिया प्रोसिक्यूटर को देखते हुए कहा। ये अदालत मिस्टर ओरहान को शफक भट्ट के कत्ल के केस से बाइज्जत बरी करती है और प्रोसिक्यूटर को ये हुक्म देती है कि इस केस को नए सिरे से खोला जाए और इस केस की मुकम्मल तफ्तीश की जाए और असल मुजरिम को सज़ा दिलवाई जाए। अदालत इसी के साथ मनसूख की जाती है। जज साहब के अल्फाज सुनते ही हरीम ने अपना मुंह हाथों में छुपा लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। ये आंसू बेयकीनी के थे, शुक्र के थे, खुशी के थे। जावियार ने उसके सर पर हाथ रखा। उसके चेहरे से भी खुशी साफ जाहिर थी, जबकि ओरहान बिल्कुल खामोश था। उसके चेहरे पर ना खुशी थी, ना ही कोई तशक्कुर के जज्बात। कटहरे से नीचे उतरते ही पुलिस ने उसके हाथों से हथकड़ियाँ खोली और फिर वो अपना हाथ मसलते हुए बिना शाहवेज़ को देखे सीधा अवैस शाह के पास गया। अवैस शाह ने फ़ौरन ही अपने बेटे को सीने से लगाया। आज बहुत खुशी का दिन है। आज मेरा बेटा मेरे साथ घर जाएगा। आज मैं रब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, उसने मेरी दुआएं सुन ली। अवैस शाह खुशी से कह रहे थे, जबकि ओरहान के चेहरे पर अभी भी कोई तासुरात नहीं आए थे। अवैस शाह के हटते ही जावियार ने ओरहान को गले लगाया और फिर शाहवेज़ के पास चला गया, जबकि हरीम वैसे ही अपने मुंह को हाथों में दिए बैठी थी। इस दौरान ओरहान ने एक बार भी हरीम की जानिब नहीं देखा था, ना ही हरीम ने एक बार भी अपना चेहरा ऊपर किया था। एक एक करके सब कोर्ट रूम से बाहर निकल रहे थे। ओरहान और हरीम भी दरवाजे की जानिब बढ़े। जावियार और अवैस शाह थोड़ा आगे थे, उनके पीछे शाहवेज़ था और फिर सबसे आखिर में ओरहान और हरीम थे। वेलकम कज़न, वेलकम बैक। शाहवेज़ ने कोर्ट रूम से बाहर निकलते ही आंखों पर चश्मा लगाते हुए बिना ओरहान की जानिब देखे कहा, इसको इस सब में घसीटने की क्या ज़रूरत थी? ओरहान का लहजा इंतहाई सर्द था। चेहरे पर तशक्कुर के कोई तासुरात अब नहीं आए थे। अगर चाहते हो सच की जीत हो तो पहले सच खुद बोलना ज़रूरी है। आधा सच छुपाकर सच का नारा लगाना मुझे नहीं आता। क्या तुम्हें आता है?
शाहवेज ने मुड़कर तंजिया लहजे में पूछा। दोबारा सामने मत आना, ओरहान ने रूखे से अंदाज में अपना चेहरा दूसरी जानिब करते हुए कहा। पहले शायद ना आता, पर अब कुछ कह नहीं सकते, शाहवेज ने कहा और हरीम की जानिब मुड़ गया। मिस हरीम, आप तो मेरी सोच से ज़्यादा बेखौफ और निडर निकली। औरतें मुझे कम ही इम्प्रेस करती हैं, कहना पड़ेगा आप एक मुनफरिद खातून हैं। चलता हूँ, ये कहकर शाहवेज बिना ओरहान की जानिब देखे सीधा सीढ़ियों से उतरता अपनी गाड़ी की जानिब गया, जहाँ उसकी सेक्रेटरी खड़ी उसी का इंतज़ार कर रही थी। तुम बिल्कुल बेकार लड़की हो, एक काम दिया था तुम्हें, तुमसे वो तक ना हो सका। चली जाओ यहाँ से, दोबारा मेरे सामने मत आना। शाहवेज पागलों की तरह उस पर चिल्लाकर गाड़ी में बैठा और उसे वहीं छोड़कर चला गया। क्या हुआ, वो क्यों चिल्ला रहा था तुम पर? ओरहान ने शाहवेज की जाती हुई गाड़ी पर नजरें गाड़ते हुए पूछा। वो हैं ही ऐसे, वो हमेशा मुझे ऐसे ही जलील करते हैं। बस बहुत हो गया, अब मैं उनके लिए कुछ नहीं करूँगी। चंद पैसों के लिए अपनी इज्जत नफ्स को नहीं रोन दूंगी, उसने कहा और अपने आंसू साफ करते हुए वहाँ से चली गई। चलो आ जाओ, घर चलते हैं बेटा, अवैस शाह ने ओरहान के गले में हाथ डालते हुए कहा और गाड़ी की जानिब बढ़ गए। हरीम भी चुपचाप खामोशी से गाड़ी में जाकर बैठ गई। वो दोनों गाड़ी की पिछली सीट पर खामोश बैठे थे। मजाल है जो एक दूसरे की तरफ एक बार भी उन दोनों ने देखा हो। अर्शिया अपनी अलमारी से कपड़े निकाल रही थी कि उसे किसी की आवाज़ आई। वो समझ गई थी कि वो आवाज़ किसकी है। उसने एक गहरा सांस लिया और वापस से काम में लग गई। अर्शिया, आवाज़ इस बार बिल्कुल कान के पास से आई थी। उसके जिस्म के तमाम रोंगटे एकदम खड़े हो गए, उसके होंठ कांपने लगे थे। उसने फ़ौरन आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की। अभी वो पढ़ ही रही थी कि एक ज़ोरदार चीख उसके कानों से टकराई। वो आवाज़ हैबतनाक थी। अर्शिया ने अपनी आंखें कसकर मींच लीं, लेकिन पढ़ना नहीं छोड़ा। आयतुल कुर्सी के पूरा होते ही उसने सूरत फलक पढ़ना शुरू की। ये बात, बस ये बात, तुम्हारी ये ज़िद, तुम्हारी, मैं जाऊंगी नहीं, याद रखना, तुमसे जुड़ी हूँ मैं। कुछ अरसे के लिए तुम मुझसे दूरी इख्तियार तो कर सकती हो, लेकिन मुझसे छुटकारा नामुमकिन है। आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता दूर होती जा रही थी। मम्मा, अलीना की एकदम ज़ोरदार चीख सुनकर अर्शिया का दिल दहला। उसने मुड़कर एक बार खिड़की की जानिब देखा और फिर दरवाजे से बाहर भागी। अलीना, अलीना, अर्शिया तकरीबन चिल्लाते हुए भागी। मम्मा, अलीना रोते हुए उसका नाम ले रही थी। बस चुप चुप हो जाओ। सीढ़ी के कोने पर पहुंचते ही अर्शिया की नज़र अलीना पर पड़ी। परिशे भी वहीं मौजूद थी और उसे अपने पास बुलाने के लिए हाथ से इशारा करते हुए बोल रही थी। नहीं परिशे, मम्मा को बुलाओ, अलीना ने रोते हुए कहा। लो, आ गई मम्मा, परिशे ने सीढ़ियों से ऊपर देखते हुए कहा तो अलीना और ज़ोर से रोने लग गई। क्या हुआ अलीना? अर्शिया तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरते हुए अलीना के पास आई। मैं गिर गई, अलीना ने कहा और ज़ोरदार धाड़ मारते हुए मज़ीद अपनी आवाज़ ऊंची की। इतनी बहादुर होकर रो रही हो, परिशे ने उसे चुप कराने के अंदाज में कहा। ये बहादुर नहीं है परी खाला, ज़रा सी चोट लगी है और देखे कैसे रो रही है। बच्ची, बिल्कुल छोटी बच्ची। माइस जो कि अपने ब्लॉक से खेलने में मसरूफ़ था, पूरी तवज्जो ब्लॉक्स पर लगाए कह रहा था। तुमसे तो बड़ी हूँ ना। अलीना ने अपने रोने में ज़रा सा वक्फा दिया और ये कहकर वापस रोने लग गई। अलीना की ये हरकत देख परिशे और अर्शिया की बेसाख्ता हंसी निकली। तो बच्चों की तरह क्यों रो रही हो? 2 सीढ़ियों से ज़रा सा क्या गिर गई, भां भां करके रोने लग गई। माइस ने तंजिया अंदाज में बिना हंसे अलीना को देखकर कहा, जिसके नतीजे में अलीना को एकदम गुस्सा आया और वो उसकी जानिब भागने लगी। अगर अर्शिया उसे मौके पर पकड़ती नहीं तो आज माइस को ज़रूर पता चल जाता कि अलीना उससे बड़ी ही है। मामू आने वाले हैं, तुम दोनों लड़ते ही रहोगे क्या? अर्शिया ने बमुश्किल उसे कंट्रोल करते हुए कहा। चाचू हैं वो, बाबा ने कहा था वो चाचू हैं, माइस ने अपने सीरियस अंदाज में ही जवाब दिया। कहीं से जुनैन और आनिया का बेटा नहीं लगता, ये अपने चाचाओं पर चला गया। परिशे ने माइस की तरफ हंसते हुए देखकर कहा। क्या हो गया, तुम सब तैयार क्यों नहीं हुई अभी तक, चलना नहीं है क्या? जफ़र शाह ने अपने कमरे से निकलते हुए कहा। बस तैयार है बाबा, अर्शिया ने एकदम उठते हुए कहा। आनिया कहाँ है और फारिया निकली अपने कमरे से कि नहीं? जफ़र शाह ने सवाल किया। आनिया बस आ रही है और फारिया आपी ने मना कर दिया है जाने से, वो कह रही हैं उनके सर में दर्द है। परिचय ने पूरे दिल से मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखों में बहुत अरसे बाद आज अलग ही चमक थी। फारिया को छोड़ो और आनिया को बोलो जल्दी करे, वो लोग निकल गए हैं कोर्ट से, उनके आने के बाद जाएंगे क्या? जफ़र शाह ने हाथ में पहनी घड़ी को देखते हुए कहा। क्या कह रहे हैं आप? ओरहान बाइज्जत बरी हो गया, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? दानियाल फ़ोन पर किसी से तकरीबन चिल्लाते हुए कह रहा था। क्या हुआ दानियाल? शफक ने कमरे में दाखिल होते हुए पूछा। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, ये कहकर दानियाल ने फ़ोन बंद किया और कुर्सी पर जाकर बैठ गया। क्या हुआ है?
शफक ने मज़ीद तजस्सुस चेहरे पर लाए कहा। अजीब बेरौनक वहशतज़दा चेहरा जिसे शफक ने मेकअप के ज़रिए बेहतर बनाने की कोशिश की हुई थी, लेकिन जब चेहरे पर नूर ही ना हो तो चाहे लाख कोशिश कर ली जाए, लाख सर्जरी करवा ली जाए, वो नज़र को मुतासिर कर ही नहीं सकता। ओरहान छूट गया, दानियाल ने बस इतना कहा। तो हरीम को सज़ा हो गई? शफक के चेहरे पर एकदम खुशी उतर आई, अलबत्ता खबासत अभी भी वैसे ही बरकरार थी। नहीं, वो दोनों छूट गए। उन दोनों ने ये साबित कर दिया कि गोली किसी और ने चलाई थी। दानियाल ने शहादत की उंगली से आंख को मसलते हुए कहा। ये कैसे हो सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। शफक के चेहरे के तमाम रंग उड़ गए। बात यह है कि वो दोनों तो छूट गए और अब नए सिरे से छानबीन होगी। मैं बता रहा हूँ, अगर मैं इस सब में फंसा ना तो अच्छी बात नहीं होगी। क्यों? अब मुझसे शादी नहीं करनी तुम्हें, बेवफा आदमी? शफक उसकी आंखों में देखते हुए गुराने के से अंदाज में बोली। नहीं, गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, मुझे जाने दो पाकिस्तान, बस। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, दानियाल ने मिन्नत करने के अंदाज में कहा, जबकि आंखों में गुस्सा मौजूद था। तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मार दिया, इसलिए गुस्सा हो? शफक ने उसके गाल को पकड़कर बच्चों की तरह हिलाते हुए कहा। वो एक आम लड़की थी, सादा सी, उसने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? दानियाल की आंखों में खून सा उतरा। बस यही, शफक ने उसकी आंखों की जानिब इशारा करते हुए कहा, जिनमें उस वक्त बेइंतहा गुस्सा मौजूद था। तुम कौन सा मुझसे शादी करना चाहती हो? क्या ये सच नहीं कि ओरहान को बचाने के लिए कुछ सबूत तो तुमने भी उस शाहवेज तक पहुंचाए हैं? दानियाल चिल्लाया। मेरी जासूसी कर रहे हो? शफक ने तंजिया कहा। मुझे जाने दो, बख्श दो मुझे, दानियाल हाथ जोड़ते हुए बोला। जान से ना मार दूँ तुम्हें, शफक ने मुस्कुराते हुए कहा और कमरे से चली गई। ठीक है, तो फिर ऐसे सही, मरना है तो कोशिश करके मरूंगा मैं, दानियाल ने दरवाजे की जानिब देखते हुए कहा और सर झटक कर बैठ गया। सफ़ेद हवेली में आज जश्न का सा समा था, एक बहुत बड़ी दावत जिसमें तकरीबन तमाम रिश्तेदारों को बुलाया गया था। पूरी दावत के दौरान कभी सब हंसने लगते तो कभी एकदम उदास हो जाते, लेकिन एक बात मुश्तरका थी कि सब अपने रब के शुक्रगुजार थे। सब चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखरी हुई थी, सिवाय ओरहान और हरीम के। ओरहान का तो समझ में आ रहा था कि वो शायद थका हुआ था, लेकिन हरीम का उदास चेहरा, जिसको वो बार बार हंसने पर मजबूर कर रही थी, उसकी फ़िक्र करने वालों की तवज्जो अपनी जानिब खींच रहा था, जिसमें सनाशा सरफहरिस्त थी। अब खुश हो? जाविया ने प्रीशे के पास बैठते हुए कहा। रात बहुत हो गई थी और फिर ओरहान को आराम भी करना था, तो सभी घर चले आए थे। सना शाह ने प्रीशे और अर्शिया को रोकना चाहा था, लेकिन उन दोनों ने ही रुकने से मना कर दिया। प्रीशे के लिए तो रुकना वैसे भी मुश्किल था, जावियर के साथ के बगैर वो कुछ भी कर नहीं सकती थी और किसी और को तंग वो करना नहीं चाहती थी, तो जावियर के साथ ही चली आई। खुश, बहुत बहुत खुश, प्रीशे ने अपने हाथ से कड़े उतारते हुए कहा। तो फिर कल से एक्सरसाइज डबल, जाविया ने हाथ से घड़ी उतारकर ड्रेसिंग टेबल पर रखते हुए कहा। है भाई, इतनी ही एक्सरसाइज बहुत है, देखे अब तो मैं हाथ भी ऊपर उठा लेती हूँ, प्रीशे ने हवा में हाथ उठाते हुए कहा। उसको दर्द हुआ था, लेकिन उसने दर्द के किसी असर को चेहरे पर आने से रोका। सोचो, अगर अच्छे से एक्सरसाइज होगी तो कितना अच्छा रिजल्ट आएगा। मैं अपने हाथ की चाय पी पी कर थक गया हूँ, अपनी तबीयत ठीक करो जल्दी, जावियार ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तो कहती हूँ चाय बना देती हूँ, आप ही नहीं बनाने देते। बनाकर लाऊं क्या? प्रीशे जोश में आकर बोली। रहम करो खुद पर और थोड़ा मुझ पर भी, समझी? जावियार ने अपनी आस्तीनों को फोल्ड करते दरवाजे की जानिब जाते हुए कहा। चाय पियोगी? दरवाजे के पास रुककर उसने पलटकर सवाल किया। नेकी और पूछ पूछ, प्रीशे ने झट कहा। हाँ, और फिर पूरी रात जागना। मैं बता रहा हूँ, मैं बातें नहीं करूँगा, जाविया ने शहादत की उंगली उठाते हुए कहा। सीधी सादी बातें करने का तो कहती हूँ मैं, कौन सा रोमांटिक बातों का कहती हूँ, प्रीशे मनमनाई। सुधर जाओ तुम, जावियार ने मुस्कुराते हुए कहा और कमरे से बाहर निकल गया। प्रीशे के बार बार इसरार करने पर जावियार ने अपना कमरा नीचे शिफ्ट कर लिया था। अब आसानी ये थी कि प्रीशे का जब दिल करता वो हॉल में चली जाती, किचन में चली जाती, कुछ नहीं तो वो अब अकेले बोर नहीं होती थी। या अल्लाह, सब सुन लेते हैं ये, प्रीशे बड़बड़ाते हुए जावियार के पीछे ही कमरे से निकल गई। वैसे किसी और के हाथ की चाय पीने में मज़ा तो आता है बहुत। प्रीशे जावियार के पीछे ही किचन में चली आई। तुम क्यों आ गई? लगता है वापस ऊपर ही चले जाना चाहिए, ज़रा चैन तो मिलेगा तुम्हें, जाविया ने चाय का पैन चूल्हे पर रखते हुए कहा। आप माने ना माने, मेरी तबीयत ठीक ही इसी वजह से हो रही है कि मैं नीचे आ गई हूँ। वहाँ अकेले तो मैं मज़ीद बीमार हो रही थी, प्रीशे ने व्हील चेयर को किचन के अंदर लाते हुए कहा। ज़रा हाथ देखो अपने, जाविया ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर लाल हथेलियाँ प्रीशे को दिखाते हुए कहा।
ہر خوشی کی ایک قیمت ہوتی ہے جناب، یہ تو چھوٹی سی قیمت ہے، پریشا نے ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے کہا، جبکہ آنکھوں میں شرارت تھی۔ اچھا بات سنیں، میں بناؤں چائے؟ نکال آپ لیجیے گا، بہت دن ہو گئے اچھی چائے پیے ہوئے، پریشا نے زاویار کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ شرط ہے پھر تو میری ایک، زاویار بھی چھیڑنے کے انداز میں بولا۔ قبول ہے، سب قبول، پریشا بنا سنے جھٹ مان گئی۔ ایسے بناؤ، زاویار نے پریشا کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ زاویار کا عمل اتنا غیر متوقع تھا کہ پریشا پل بھر کو سانس ہی نہ لے سکی۔ چلو بناؤ بھی، زاویار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ حیا کا رنگ پریشا کے گالوں پر بھی تھا، لیکن جو حیا زاویار کے چہرے پر تھی وہ دیدنی تھی۔ ہاں ہاں، پریشا نے ہوش کی دنیا میں آتے ہی اپنے بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ اب پریشا بہت دھیان سے آہستہ آہستہ چائے بنانے لگی۔ سامان ڈالنے میں تھوڑی دشواری ہو رہی تھی، لیکن اب ایسا بھی نہیں تھا کہ 3-4 اجزاء بھی نہ ڈالے جا سکے۔ چائے میں ابال آنے لگا تھا، لیکن پریشا بار بار ڈولچی کی مدد سے چائے کو چلا دیتی، جس کی وجہ سے ابال واپس بیٹھ جاتا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ چائے پک کر گاڑھی ہو گئی ہے تو اس نے زاویار کی جانب دیکھا جو کہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اب اتار دے مجھے، پریشا نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا۔ سوری، میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ زنین جو کہ پانی کی خالی بوتل کچن لیے کچن میں آ رہا تھا، ایک دم آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کچن سے باہر چلا گیا۔ آ جاؤ ڈرامے باز، زاویار نے پریشا کو واپس سے ویل چیئر پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ میں ویسے بھی رات میں اپنی بینائی کھو دیتا ہوں، زنین نے بنا ان دونوں کی جانب دیکھے فریج کا رخ کرتے ہوئے کہا۔ گویائی بھی کھو دو تو کیا ہی بات ہے، زاویار چائے کپ میں نکالتے ہوئے بولا۔ چائے بن رہی ہے، زنین نے جھانکتے ہوئے کہا۔ بن چکی ہے، زاویار نے خالی پتیلا زنین کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ اگر تھوڑی تھوڑی کم کر دی جائے ان بھرے ہوئے کپوں سے تو کسی غریب کا بھلا ہو سکتا ہے، زنین نے چائے کے کپ دیکھتے ہوئے کہا۔ ہماری مسز نے بنائی ہیں، ان سے ہی اجازت لے لو، زاویار نے پریشا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ تو وہ چائے بن رہی تھی؟ زنین نے حیرت اور شرارت کے ملے جلے اثرات لیے پوچھا۔ زنین، زاویار نے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ ہاں جا رہا ہوں، پانی لے رہا تھا، زنین نے پانی کی بوتل ہوا میں اوپر اٹھاتے ہوئے کہا اور پھر کچن سے باہر چلا گیا۔ دے دیتے اسے تھوڑی سی چائے، پریشا نے کچن کے دروازے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے پاس اپنی ذاتی بیوی موجود ہے، بنوا لے گا۔ چلو تم کمرے میں، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ زاویار ٹرے اٹھائے کچن سے باہر چلا گیا، پریشا بھی اس کے پیچھے پیچھے کچن سے باہر آ گئی۔ کیسی ہے؟ پریشا نے زاویار کے گھونٹ بھرتے ہی سوال کیا۔ اچھی ہے، زاویار نے سر اسبات میں ہلاتے ہوئے کہا۔ اچھی نہیں، بہت اچھی ہے، پریشا نے فوراً ہی گھونٹ پیا اور پھر خود کی تعریف کی۔ تمہیں اس طرح زندگی کی طرف لوٹا ہوا دیکھ کر مجھے سچ میں بہت خوشی ہوئی، زاویار بنا پلک جھپکے پریشا کو دیکھتے ہوئے بولا۔ کیونکہ میں نے خوش ہونے کو چنا ہے، مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ زندگی پرفیکٹ کسی کی بھی نہیں ہوتی، زندگی ایسی ہی ہوتی ہے، تھوڑا دکھ تھوڑا سکھ، کچھ صحیح کچھ غلط، لیکن بات یہ ہے کہ آپ اسے جیتے کیسے ہوں۔ اللہ پاک نے یوں ہی تو صبر شکر کا کہا نہیں ہے، زندگی جینے کا فنڈا اسی صبر اور شکر میں ہے۔ اب اگر اللہ پاک نے مجھ سے میری ٹانگیں چھینی ہیں تو بدلے میں آپ کو بھی تو کتنا بدل دیا، اگر وہی پرانی زندگی چل رہی ہوتی تو میں کیا کر لیتی، بس یہ سوچ کر اچھا لگتا ہے۔ اور واقعی میں نے یہی تو مانگا تھا، پاؤں کے ساتھ تو میں نے کہا ہی نہیں تھا، پریشا ہنستی جا رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ بنا رکے پہلے کی طرح بولتی جا رہی تھی، بالکل پرانی پریشا کی طرح، جبکہ زاویار خاموشی سے اس کی باتوں اور اس کے ہاتھ کی بنی چائے کا مزہ لے رہا تھا۔ کمرے میں آتے ہی حریم الماری کی جانب گئی اور اورحان کے کپڑے نکالنے لگی کہ تبھی اورحان پیچھے سے آیا اور دوسرے کپڑے اٹھاتے ہوئے سیدھا واش روم میں گھس گیا۔ حریم نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے نظریں جھکائے وہیں کھڑی رہی۔ تھوڑی ہی دیر میں اورحان کپڑے بدل کر باہر آ گیا تھا، لیکن وہ وہیں کھڑی کسی موم کی گڑیا کی طرح عجیب سی جھجک تھی اس کے انداز میں۔ شاید یہ جھجک نہ آتی اگر اورحان کے انداز میں سرد پن نہ ہوتا۔ وہ جو خوشی ہر ایک کے چہرے پر موجود تھی وہ ان دونوں کے چہروں سے کوسوں دور تھی۔ حریم نے بہت ہمت جمع کر کے مڑ کے دیکھا تو اورحان سونے کی تیاری کرنے لگا تھا، اس کا دل ڈوبنے لگا اور حریم نے بات کرنے کی کوشش کی۔ بات مت کرو مجھ سے، اورحان نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ ایسے ہی سو جائیں گے؟ حریم نے ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ لائٹ بند کر دو، اورحان نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور مکمل اسے نظر انداز کرتے ہوئے کروٹ لے کر لیٹ گیا۔ حریم خاموشی سے سوئچ کی جانب گئی اور لائٹ بند کر کے اورحان کے پاس آ کر لیٹ گئی۔ اسے یقین تھا وہ اس کی جانب کروٹ ضرور لے گا۔ وہ بہت دیر تک یوں ہی لیٹی رہی، انتظار کرتی رہی۔ سو جاؤ، اورحان نے بنا پلٹے کہا، وہ جانتا تھا کہ وہ اسے ہی دیکھ رہی ہوگی۔
اتنے سال بعد کمرے میں آئے ہیں، کیا ایک نظر دیکھیں گے بھی نہیں میری طرف؟ حریم نے کانپتے ہونٹوں سے کہا۔ ایک دفعہ سوچو، اگر پھنس جاتی تو آج کی رات یہاں نہیں ہوتی، جیل میں ہوتی۔ ذرا عقل ہے تم میں؟ اورحان نے اس کی جانب گھوم کر آنکھوں میں شعلے لیے کہا۔ ایسا ہوا تو نہیں نا؟ حریم نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا۔ اورحان کا لہجہ اب بھی سرد ہی تھا۔ آئندہ آپ کی ساری باتیں مانوں گی، میں نے بس یہ آپ کو بچانے کے لیے کیا۔ حریم نے اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے کہا۔ اگر آج تم خدا نخواستہ پھنس جاتی تو فائدہ پھر بھی کچھ نہیں ہوتا، میں اس شاہویز کو جان سے مارتا اور پھر واپس جیل میں بند ہو جاتا۔ جو ہوا نہیں اس کے لیے مجھ سے کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ حریم نے ایک اور کوشش کی۔ اور اگر ہو جاتا تو تم نے خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش آخر کیوں کی؟ اورحان اب بھی غصہ تھا، لیکن اس غصے سے زیادہ یہ اس کی ناراضگی تھی جو کہ صاف ظاہر تھی۔ مجھے یقین تھا کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، اور اگر کچھ ہوتا بھی تو میں اس سب کے لیے تیار تھی۔ کس چیز کے لیے تیار تھی؟ ہاں؟ اورحان نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ اتنی محبت کرتے ہیں کہ میرے حصے کی سزا خود پر جھیلنا چاہتے ہیں، اور اتنا غصہ بھی ہے کہ ایک نظر پیار سے دیکھ بھی نہیں سکتے۔ حریم نے ہاتھ پر گرفت مضبوط کی۔ تم نہیں جانتی، اورحان نے ہار ماننے کے انداز میں کہا۔ میں جانتی ہوں، لیکن آپ نہیں جانتے کہ یوں زندگی گزارنا میرے لیے کتنا مشکل تھا۔ ملنا چاہوں تو آپ ملنا بھی نہیں چاہتے تھے، اور کیس کی سنوائی کی تاریخ نہیں مل رہی تھی۔ وکیل صاحب پر بھی مجھے شک تھا، ایسا لگتا تھا ساری زندگی یوں ہی کٹ جائے گی۔ کبھی کبھی دل کرتا تھا یوں ہی گزرتا رہے، اور کبھی آپ کی سنوائی نہ ہو تاکہ آپ محفوظ رہیں، چاہے مجھ سے دور سہی۔ جانتے ہیں یہ تکلیف کیسی ہوتی ہے؟ حریم اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی اورحان کو اس کی تکلیف کا اندازہ ہو، اور تم چاہتی تھی کہ وہ تکلیف میں بھی برداشت کرتا۔ اورحان ایک دم اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولا۔ تو پھر یہ تمہاری غلطی ہوتی مسز اورحان شاہ، کیونکہ تب میں ساری دنیا ایک کر دیتا۔ میں نے کہا تو ہے مجھے یقین تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ حریم ایک دم جھیمپی۔ کس پر تھا تمہیں یقین؟ اس شاہویز پر؟ اورحان نے سرد لہجے میں ہی کہا۔ نہیں، اللہ پر یقین تھا مجھے، ثبوتوں پر تھا، اور ہاں شاہویز صاحب ایک اچھے وکیل ہیں، اور یہ بات انہوں نے ثابت بھی کر کے دکھائی۔ حریم تیزی سے بولی۔ ادھر آؤ۔ اورحان نے اسے ایک جھٹکے سے اپنے پاس کھینچا۔ حریم جو کہ اس سب کے لیے تیار نہیں تھی، سیدھی اورحان کے سینے سے جا ٹکرائی۔ کچھ پل کے لیے دونوں کا دل ہی دھڑکنا بھولا تھا۔ دونوں نے ایک ساتھ ہی اپنی اپنی آنکھیں بند کر لی، شاید دونوں ہی ایک دوسرے کے لمس کو محسوس کر رہے تھے۔ آپ نے مجھ پر غصہ کر کے اچھا نہیں کیا، حریم نے شکایت کی۔ میں ڈر گیا تھا بہت، مجھے لگا میری پوری دنیا خطرے میں ہے۔ اورحان نے اپنی آنکھیں بند کیے کیے کہا۔ ناول والے ڈائیلاگ مار رہے ہیں آپ تو، یا فلموں والے؟ حریم شرماتے ہوئے بولی۔ تمہیں پسند نہیں ہے کیا؟ اور ویسے بھی تم میری پوری دنیا ہی تو ہو، اللہ نے مجھے یہ حق دیا ہے۔ اورحان بڑی اپنائیت سے بولا، آنکھیں ابھی بھی بند تھیں۔ چلیں پھر اللہ کا شکر ادا کریں اور اب اپنی ناراضگی ختم کر لیں، حریم نے ایک آنکھ کھولتے ہوئے کہا۔ تمہیں لگتا ہے میری ناراضگی اب تک برقرار ہے اور تم میرے اتنے پاس ایسے ہی آ گئی ہو؟ لیکن ایک بات سن لو اور اسے اپنے دماغ میں بٹھا لو، آگے بھی اگر کچھ بھی اوپر نیچے ہوگا تو تم وعدہ کرو کبھی خود کو مشکل میں نہیں ڈالو گی، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے، لیکن تم ہمیشہ اپنی جان کی فکر کرو گی۔ اورحان نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جو کہ ابھی اس وقت چشمے سے پاک تھی۔ نہیں، میں ایسا وعدہ نہیں کروں گی۔ اگر کبھی خدا نخواستہ کچھ ایسا ہوا تو میں آپ کے ساتھ ہی مر جاؤں گی۔ میں نے رہ لیا ایک عرصہ اذیت میں، بس۔ حریم نے فیصلہ صادر کیا۔ اسی کمرے میں کبھی تم نے میری محبت کو بے دردی سے ٹھکرایا تھا، اور آج اسی کمرے میں میرے ساتھ مرنے کی باتیں کر رہی ہو۔ اورحان نے اسے چھیڑا۔ تب آپ کے جنون سے ڈر لگتا تھا نا؟ حریم نے اس کے سینے میں سر مزید آگے کیا۔ اب مجھے ڈر لگتا ہے تم سے۔ تم نے جو آج کیا نا، اگر تم مجھے پہلے بتا دیتی میں تمہیں کبھی یہ سب کرنے کی اجازت نہ دیتا۔ اورحان نے اپنا ہاتھ اس کے گال پر پھیرتے ہوئے کہا۔ اچھا اب چھوڑے نا یہ سب، جو ہونا تھا ہو گیا، نتیجہ تو اچھا نکلا نا۔ آپ یہاں ہیں، میں بھی یہی ہوں، اب اللہ کا شکر ادا کرے اور پرسکون ہو جائے۔ حریم نے اس کے سینے سے سر ہٹاتے ہوئے کہا۔ میرے دل میں انجانا سا خوف ہے حریم، ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی چیز مسنگ ہے، کچھ غلط ہے، پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ سب نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مجھے لگتا ہے جیسے تم نے سچ بول کر ٹھیک نہیں کیا، میرا دل بار بار مجھے ڈرا رہا ہے۔ اورحان نے اپنے ہاتھ کا کٹورا بناتے ہوئے حریم کا چہرہ پکڑ کر کہا۔ آپ کو وہم ہو رہا ہے اور کچھ نہیں، چلیں اب ناراضگی چھوڑیں اور یہ سب باتیں بھی نہیں سوچیں، جو ہونا تھا ہو گیا، مجھے یقین ہے آگے بھی سب اچھا ہی ہوگا۔
حریم نے اورحان کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر کہا۔ اس کی آنکھوں میں اب خوشی نظر آنے لگی تھی۔ ظاہر سی بات تھی اورحان کی آنکھوں میں اپنے لیے غصہ دیکھ کر وہ کیسے مسکراتی۔ تم جانتی تھی نا میں ناراض ہوں؟ اورحان نے سوال کیا۔ مجھے معلوم تھا آپ غصہ کریں گے مجھ پر۔ ہاں، اگر نہیں کرتے تو حیرت ہوتی۔ حریم اپنی انگلیوں سے کھیلتے ہوئے بولی۔ چھوڑ دینا اب یہ سب پلیز۔ حریم کی آنکھوں میں اب الجھن سی آئی۔ تم نے میرے قدموں تلے زمین کھینچ لی اور اب کہہ رہی ہو میں چھوڑ دوں؟ وہ تو شکر کرو میں نے اپنی ناراضگی ختم کر لی، ورنہ تم سوچ بھی نہیں سکتی میرا کیا ارادہ تھا، اورحان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ حریم نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ اس نے اس کی بات سنی ہی نہیں تھی۔ وہ مکمل طور پر اس کی مسکراہٹ کو دیکھ رہی تھی اور اسی میں محو تھی۔ چلو اب سو جاؤ، بس بہت ہو گیا، نیند آ رہی ہے مجھے، اورحان نے لیٹتے ہوئے کہا۔ اور میرا دل چاہ رہا ہے آپ سے ڈھیر ساری باتیں کروں۔ حریم اس کے بازو پر سر رکھ کر لیٹتے ہوئے بولی۔ بس جیسا مجھے محسوس ہو رہا ہے وہ کبھی نہ ہو اور یہ صرف ایک وہم ہی بن کر رہ جائے۔ ہو سکتا ہے میں واقعی تھکاوٹ کی وجہ سے ایسا سوچ رہا ہوں۔ اورحان دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اس کی نظر حریم پر گئی جو کہ سر اٹھا کر اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ سو جاؤ نا؟ سو جاؤں گی، آپ سو جائیں، حریم نے بس اتنا ہی کہا جبکہ نظریں یک ٹک اورحان کے چہرے پر تھی۔ آنکھیں بند کرو پہلے اپنی۔ اورحان نے دوسرے ہاتھ سے حریم کی آنکھیں بند کی۔ حریم نے اپنی آنکھوں سے اورحان کا ہاتھ ہٹایا اور پھر اورحان کی ہتھیلی پر اپنے لب رکھ دیے۔ میں نے آپ کو بہت مس کیا، حریم نے اورحان کا دوسرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ میں نے بھی، اورحان نے بھی آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد ان دونوں نے کوئی بات نہیں کی، شاید وہ دونوں سو گئے تھے یا شاید خاموشی سے ایک دوسرے کے وجود کو محسوس کر رہے تھے۔ سنو، اس لڑکی کو پتہ تو نہیں چلا نا کہ وہ ثبوت اس تک کیسے پہنچے تھے؟ شفق ایک نیم تاریک کمرے میں بیٹھی کسی سے فون پر پوچھ رہی تھی۔ نہیں، مقابل نے جواب دیا۔ گڈ، اب تم بھی وہاں سے کچھ دن کے لیے غائب ہو جاؤ، کچھ بھی ہو جائے تمہارے بارے میں کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، شفق نے سیدھا ہوتے ہوئے کہا اور فون بند کر کے ٹیبل پر پھینکنے کے انداز میں پٹخا۔ تم باہر آ گئے اس بات کی خوشی تو ہے، لیکن اب تم پھر اس کے ساتھ ہو، اس تڑپ کا کیا کروں؟ کیسے الگ کروں تمہیں اس حریم سے؟ شفق نے اپنی کن پٹیوں کو سختی سے پکڑ کر چلاتے ہوئے کہا۔ کچھ راتیں اور گزار لو تم اس کے ساتھ، پھر میں ہمیشہ کے لیے اسے تم سے چھین لوں گی۔ تم مجھے نہ ملو مجھے منظور ہے، لیکن جو تکلیف میں برداشت کر رہی ہوں وہ تم دونوں کو بھی برداشت کرنی ہی ہوگی۔ شفق نے یہ کہہ کر سامنے رکھی میز سے حرام مشروب اٹھایا اور بڑے بڑے گھونٹ بھرتے ہوئے اس مشروب کو اپنے گلے سے اتارنے لگی۔ شدید جلن سے اس کی آنکھیں لال ہونے لگی تھیں، لیکن ضد اور جنون کی آگ میں جلنے والی اس لڑکی کو کہاں ہوش تھا، اور بچا کچا ہوش اس حرام مشروب کی نظر ہو گیا تھا۔ گھر چھوڑ دو تمہیں، کل چاچی بھی اتنا کہہ رہی تھی رکنے کا۔ ناشتے کے بعد وہ دونوں جیسے ہی کمرے میں آئے تو زاویار نے پوچھا۔ نہیں، آپ جب آفس سے آ جائیں گے نا تو پھر چلیں گے، پریشے نے انکار کیا۔ اتنے عرصے بعد بھائی آیا ہے تمہارا، چلی جاؤ، اچھا لگے گا تمہیں، رات چاہو تو مت گزارنا، میں لینے آ جاؤں گا، زاویار نے اپنے کپڑے الماری سے نکالتے ہوئے کہا۔ نہیں، شام میں چلیں گے، پریشے نے نظریں چرائی۔ کیا ہوا؟ زاویار نے پریشے کا نظریں چرانا نوٹ کر لیا تھا۔ کچھ نہیں، سچ میں، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ نہیں، کچھ تو ضرور ہے، بتاؤ مجھے، زاویار فکر مند ہوا۔ سچ میں کچھ نہیں، وہاں جاؤں گی تو نیچے ہی رہنا پڑے گا، پھر سب میری وجہ سے نیچے ہی رکے رہیں گے، میں کسی کو اس طرح پریشان اور بے سکون نہیں کرنا چاہتی۔ پریشے کے چہرے پر مسکراہٹ ابھی بھی موجود تھی، بس اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے تھے جو کہ موتی کی طرح چمک رہے تھے۔ تم کسی پر بھی بوجھ نہیں ہو پریشے، اگر وہ لوگ تمہارے ساتھ وقت گزارنے کے لیے نیچے رہیں گے بھی تو اس میں انہیں بھی خوشی ملے گی، زاویار نے اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے کہا۔ جانتی ہوں، لیکن مجھے یہ اچھا نہیں لگے گا، بعض اوقات لوگوں کی نظر میں پیار سے زیادہ ترس ہوتا ہے، مجھے یہ اچھا نہیں لگتا، میں نہیں چاہتی کوئی مجھ پر ترس کھائے، پریشے نے اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، میں جلدی آ جاؤں گا اور پھر ہم دونوں ساتھ چلیں گے، زاویار اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ تھوڑی دیر وہ اس کے ساتھ یوں ہی بیٹھا رہا، پھر گھڑی میں ٹائم دیکھتے ہوئے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ زاویار کے جاتے ہی پریشے نے اپنی آنکھیں صاف کی اور ویل چیئر کو چلاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل کر جعفر شاہ کے کمرے کی جانب چلی گئی۔ آ جاؤ، دروازے پر نوک سنتے ہی جعفر شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کو پریشان تو نہیں کیا نا میں نے؟ پریشے نے کمرے میں داخل ہوتے ہی پوچھا۔ نہیں، بالکل نہیں، مجھے تو بلکہ بہت اچھا لگتا ہے جب تم لوگ یہاں ہوتے ہو تو۔ جعفر شاہ کے چہرے سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل درست بات ہے۔ تو پھر یہ بتائیں طبیعت کیسی ہے آپ کی؟
زاویار بتا رہے تھے کل آپ کو چکر آ رہے تھے، پریشے نے چہرے پر فکر لاتے ہوئے پوچھا، جبکہ ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ بھی موجود تھی۔ اللہ کا احسان ہے بیٹا، اللہ نے اتنی نیک اولاد عطا کی ہے، مجھے ایسا کچھ نہیں ہوا، وہ بس زاویار اور سنین کچھ زیادہ ہی پریشان ہو جاتے ہیں اور کچھ نہیں۔ جعفر شاہ کے چہرے پر فخر تھا۔ یہ بات تو آپ نے بالکل ٹھیک کہی، پریشے ہنستے ہوئے بولی۔ تمہیں ایک بات بتاؤں؟ جعفر شاہ نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا۔ پوچھ کیوں رہے ہیں؟ بتائیں بتائیں۔ پریشے کی آنکھوں میں چمک سی آئی۔ جب تم پیدا بھی نہیں ہوئی تھی نا، بلکہ تمہارے بابا کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، جب کی بات ہے، اس وقت صرف زاویار تھا۔ تمہاری پھپھو کی شادی کے لیے ہم ملتان گئے تھے، تب تمہارے بابا نے کہا تھا کہ وہ زاویار کو اپنا داماد بنائیں گے۔ دیکھو اللہ نے کیسے اس وقت ان کی بات کو قبول کیا۔ جعفر شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، پریشے یہ کہہ کر ہنسی۔ بابا نے بتایا تھا شادی کے دوران، مجھے تب بھی بڑی ہنسی آئی تھی۔ پریشے کے گال بالکل لال ہو گئے تھے۔ اچھا ایک بات بتائیں تایا جان، پریشے نے اپنے گالوں پر دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا، ہنسنے کی وجہ سے اس کے گال دکھنے لگ گئے تھے۔ پوچھو۔ نماز پڑھتے وقت اگر دھیان بار بار ادھر ادھر جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ آج کل میں نماز پڑھتے پڑھتے کچھ اور سوچنے لگ جاتی ہوں، پھر جب ہوش آتا ہے تو یاد ہی نہیں رہتا کہ کون سی رکعت پر تھی۔ پریشے کا چہرہ ایک دم سنجیدہ ہوا۔ کیا اس طرح میری نمازیں قبول ہوتی ہوں گی؟ نماز میں خیالات کا آنا عام بات ہے، لیکن ہم ان پر قابو پا سکے کہ نہیں، یہ بات تشویش کے قابل ہے۔ شیطان کیا چاہتا ہے؟ ہمیں بہکانا اور کیا، اور وہ خاص طور پر ہمارے سجدے سے جلتا ہے، کیونکہ وہ اسی سجدے کی وجہ سے تو شیطان بنا۔ یہ سب ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ جہاں میں نے نیت باندھی، مجھے الگ الگ خیال آنے لگتے ہیں۔ بعض اوقات تو میں جس آیات پر اٹکا ہوتا ہوں وہ سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے، بعض اوقات کسی بچے کا خیال، تو کبھی عائشہ کا۔ جعفر شاہ نے سانس لینے کا وقفہ لیا۔ تو پھر؟ پریشے نے فوراً ہی پوچھا۔ تو پھر میں کیا کرتا ہوں پتہ ہے؟ میں اپنا سارا دھیان ان الفاظ پر لگا دیتا ہوں جو میری زبان سے ادا ہو رہے ہوتے ہیں، مطلب کہ جو میں پڑھ رہا ہوتا ہوں یا بول رہا ہوتا ہوں ان کے معنی ذہن میں لاتا ہوں اور ایسا تصور کر لیتا ہوں جیسے کعبہ شریف بالکل میرے سامنے ہے۔ سچ بتاؤں اتنا سکون ملتا ہے، کیا بتاؤں۔ جعفر شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ اور سکون تھا۔ کتنا آسان حل بتایا آپ نے، پتہ ہے میں 2 دن سے اس کے بارے میں سرچ کر رہی تھی، لیکن کہیں بھی ایسا جواب نہیں ملا۔ اچھا یہ بتائیں آج کل آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ پریشے نے فوراً ہی دوسرا سوال کیا۔ میں آج کل اپنے لیے سوالات کلمہ پڑھ رہا ہوں، پہلے بھی پڑھ چکا ہوں، لیکن اب دل چاہ رہا تھا کہ دوبارہ پڑھ لوں، اور ہاں ساتھ ہی ساتھ سورۃ رحمان پر بھی غور کر رہا ہوں۔ جعفر شاہ کا لہجہ اس قدر سادہ تھا کہ پریشے اس کا سکون اپنے اندر محسوس کر رہی تھی۔ کوئی بڑائی نہیں، کوئی فخر نہیں، ہر انداز میں عاجزی اور انکساری، ایسا انداز کہ سننے والا اپنے اندر شوق محسوس کرنے لگے۔ آپ کو کتنا اچھا لگتا ہوگا نا اللہ کے اتنے قریب ہو کر؟ پریشے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ جانتا ہے بیٹا یہ تو کہ میں اس کے قریب ہوں بھی کہ نہیں۔ بعض اوقات سالوں کے گناہ ایک نیکی کے عوض، ایک توبہ کے عوض معاف ہو جاتے ہیں، اور سالوں کی عبادت ایک گناہ، ایک فخر کے عوض ختم ہو جاتی ہے۔ بس اللہ پاک مجھے ایسے کسی بھی گناہ سے بچائے، آمین۔ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ آخرت کے روز اگر کسی نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی تو اسے اس کا اجر ملے گا، اور اس دن کسی کا اجر ضائع نہیں ہوگا۔ پریشی کے چہرے پر خوف تھا۔ اس دن نہ، لیکن اگر کوئی دنیا میں ہی اپنا اجر ضائع کر بیٹھا تو؟ ایسے بہت سے گناہ ہیں جو سالوں کی نیکیاں ختم کر دیتے ہیں، اور ایسے بہت سے نیک کام ہیں جو نہ جانے کتنے گناہ مٹا دیتے ہیں۔ اللہ نے تو ہمیں ہر چیز سے آگاہ کر دیا ہے، چلنا ہمارا کام ہے۔ اللہ نہ کرے اللہ پاک ایسے ہر کام سے، ہر برائی سے بچائے جو آخرت میں ناکامی کا سبب بنے۔ پریشے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی۔ آمین بیٹا آمین۔ جعفر شاہ کے چہرے پر بھی خوف تھا۔ آخر یہ خوف کیوں نہ ہوتا؟ مومن کا دل آخرت میں ناکامی سے یوں ہی کانپ اٹھتا ہے، اور اس وقت پریشے اور جعفر شاہ اپنے دل میں وہی خوف محسوس کر رہے تھے۔ تو یہ تھی ہماری ایپیسوڈ نمبر 14۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کی ٹوٹل ایپیسوڈز بنیں گی 23 جو ہے نا وہ لاسٹ ایپیسوڈ ہوگی، تو ہم نے 14 تو پڑھ لی ہیں، تو تھوڑا ہی رہ گیا ہے۔ تو جلد ہی ملتے ہیں پھر نئی ایپیسوڈ میں، تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔